مجھے مسجد نبوی سے روک دی ہے، جس مسجد کے پلاٹ کو میں نے اپنے مال سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے، تم نے مدینے کا پانی مجھ پر بند کر دیا ہے، جو پانی میں نے اپنی گرہ سے لے کر سارے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ قرآن مجید کھلا ہوا ہے، تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی۔ ان ظالموں نے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر تلوار کا وار کیا، اور ان کا خون اسی آیت پر گرا جو آیت یہ کھلی ہوئی تھی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سو اگر وہ ایمان لے آئیں، ایسا ہی ایمان جیسے تم ایمان لائے ہو، تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر وہ اعراض کریں تو عنقریب اللہ رب العالمین انہیں آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد، ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے 6 بار جنت کی خوشخبری پانے والے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد، قریشی خاندان کے عظیم الشان چشم و چراغ، جامع القرآن، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت اور عظمت پانے والے انسان، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں مکے والوں کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا، وہ عثمان جو مسلمانوں اور اسلام پر اپنا مال، اپنی جان اور اپنی ساری صلاحیتیں قربان کر دینے والے،
مدینہ طیبہ میں واحد میٹھے پانی کا ذخیرہ بیر روما کو اپنے مال سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے مسجد نبوی کے ساتھ والا پلاٹ خرید کر مسجد کے لیے وقف کرنے والے اپنے مال میں سے، غزوہ تبوک کے موقع پر سینکڑوں اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے الہی کلمت اللہ کے لیے وقف کرنے والے، 1000 دینار لا کر اللہ کے نبی کی جھولی میں ڈالنے والے، جن کے بارے میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس انسان سے اللہ رب العالمین کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اسے حیا کیوں نہ کروں، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کچھ تذکرہ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے سماعت فرمایا۔ اس مسلمانوں کے اور اسلام کے محسن، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد کو مدینہ طیبہ میں اسلام دشمنوں نے، مسلمان دشمنوں نے مظلومانہ شہید کر دیا۔ شہادت کے اسباب کیا تھے؟ قصور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا تھا جس بنا پر ان کو کم از کم 50 دن ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، 30 دن تک کم از کم ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ کیا قصور تھا ان کا؟ کون سا جرم تھا جس جرم کی پاداش میں یہ باغی، یہ ابن سبا، یہودی کے روحانی فرزند، ابن سبا کے پیروکار مدینہ پر حملہ آور ہوئے، عثمان رضی اللہ عنہ کا گھراؤ کیا، ان کو شہید کیا؟ قصور کیا تھا ان کا؟ میرے محترم بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے اشارہ کیا کہ جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو، اسلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اللہ کے پاس چلے گئے، آپ کے بعد اس دین کو پیارے پیغمبر کے ساتھیوں نے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ساری اللہ کی زمین پر بسنے والے انسانوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ کسی رکاوٹ کو، کسی ڈر کو، کسی خوف کو، کسی لالچ کو، کسی دھمکی کو خاطر میں لائے بغیر وہ اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر غالب کرنے میں کامیاب ہوئے۔ سب سے بڑا نقصان جن لوگوں نے اٹھایا وہ یہود و نصارہ تھے، سب سے بڑا نقصان جنہیں پہنچا وہ ایران کے آتش پرست مجوسی تھے۔ اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کو دنیا میں اپنی ذلت اور رسوائی تسلیم کرنا پڑی، اپنی زندگیوں کا خراج دینا پڑا، اپنے مفادات سارے کھونے پڑے، تو ان کی پیچھے آنے والی نسلیں وہ تو یقیناً جن لوگوں کے ہاتھوں ان کے آباء و اجداد کو ذلت اور رسوائی ملی، شکستیں ملی، جن کی وجہ سے
وہ نامراد ناکام ہوئے، جہنم کا ایندھن بنے، یقیناً ان کی نسلوں نے، ان کی اولادوں نے اپنے آباء و اجداد کی ذلت کا بدلہ تو لینا تھا۔ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی۔ یہودی اور مجوسی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ابو لولو مجوسی کے ہاتھوں ہوئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 12 سال خلافت کا دور عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، اسلام کے جھنڈے لہرانے والے، 24 لاکھ مربع میل علاقوں کی عوام کو امن و سلامتی فراہم کرنے والے اسلام کے یہ عظیم جرنیل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے 6 سالہ ابتدائی دور خلافت میں ہر طرف امن تھا، سلامتی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جو فتنے سر اٹھا رہے تھے وہ بظاہر دب گئے۔ 6 سال عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں ظاہری طور پر کوئی فتنہ نہیں تھا، لیکن یہ مجوسی اور یہ یہودی صلیبی گٹھ جوڑ اندر کھاتے خاموشی سے خفیہ طور پر پوشیدہ انداز میں مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو انتشار و افتراق کا شکار بنانے کے لیے اندر کھاتے خاموشی سے خفیہ طور پر یہ ابن سبا کی قیادت میں سازشیں ہوتی رہیں۔ بصرہ میں گیا یہ ابن سبا یہودی، بہت سے بصرے کے لوگوں کو گمراہ کیا، جھوٹ بولا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اوپر بہتان باندھے، جھوٹے الزام لگائے، اور لگا کر بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ، بڑا چرب زبان تھا، بڑا مکار تھا، یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اس خبیث نے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، مسلمان امت کا شرازہ بکھیرنے کے لیے، اپنے آباء و اجداد کی ذلت شکست کا بدلہ لینے کے لیے اس بدبخت نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا۔ سادہ لو مسلمان اس کی سازشوں کا بصرہ میں شکار ہو گئے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بصرہ سے اس کو نکال دیا گیا، یہ کوفہ چلا گیا۔ کوفہ میں جا کر وہاں کوفیوں کی سرشت، ان کی فطرت ہی ہمیشہ فتنہ باز رہی ہے، وہاں سے بہت زیادہ لوگ اس کے ہم نوا بن گئے، اس کے ہم خیال بن گئے، اس کی جماعت میں اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہاں سے اس خبیث کو نکالا گیا تو یہ مصر میں چلا گیا۔ مصر میں جا کر یہی مشن، یہی پراپیگنڈا عوام کو اس نے کوفہ کے گورنروں کے خلاف، کوفہ کے ذمہ داروں کے خلاف اکسایا، ان کی غلطیاں، ان کی خرابیاں بیان کرتا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پر یہ یہودی کتا اللہ کی قسم مسلمان سادہ لوگوں کو ان حکمرانوں کے خلاف کر دیتا، پراپیگنڈا کر کر کے۔ کوفے میں بھی ایسا کیا، مصر میں بھی ایسا کیا۔ بالآخر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 6 سالہ دور خلافت کے بعد یہ فتنے تھوڑے تھوڑے ظاہر ہونے لگ گئے۔ خبریں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد کو پہنچ
پہنچنا شروع ہو گئی کہ شر پسند لوگ، فتنہ پرور لوگ فساد برپا کرنے کے لیے وہ مختلف علاقوں میں مختلف گورنروں کی گورنری کے اندر رہ کر وہ بڑکا رہے ہیں فتنوں کو، لوگوں کو امیر المومنین کے خلاف اکسا رہے ہیں، خروج کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کا انتخاب کیا، مختلف علاقوں میں ان کو مقرر کیا کہ جاؤ حالات کا جائزہ لے کر مجھے آ کر خبر دو کہ حالات کیسے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا سازشیں چل رہی ہیں۔ چونکہ یہ بہت بڑا مکار تھا، فتنہ باز تھا، اس نے سارا کچھ خفیہ رکھا ہوا تھا، یہ سامنے لوگوں میں اعلانیہ کچھ نہیں کرتے تھے، خفیہ طور پر خفیہ چینل چلا رکھے تھے۔ بصرہ سے نکل گیا تھا لیکن خطوط کے ذریعے بصرہ والوں اپنے ساتھیوں سے رابطے میں تھا، بصرے سے اس کو نکال دیا گیا تھا لیکن بصرے والوں سے بھی یہ خطوط کے ذریعے بدبخت رابطے میں تھا۔ مصر چلا گیا، وہاں بھی اس نے سارے اپنے ہم نواؤں سے پورا تعلق رابطہ خطوط کے ذریعے رکھا، لیکن مسلمانوں کے خلاف کوئی ظاہراً اس نے ثبوت ایسا نہیں چھوڑا جس کی بنا پر امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کروائی جاتی۔ خفیہ طور پر خاموشی سے کرتا رہا سازشیں۔ جب کوفے میں، بصرے میں، مصر میں اس کے ہم خیال ہم نوا کچھ یہودی جو اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھے، کچھ مجوسی جو اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھے، کچھ صلیبی منافقین، ایک بہت بڑی منافقوں کی جماعت اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور بہت سارے سادہ لوگ، نئے مسلمان ہونے والے لوگ جن کو زیادہ اسلام کا شعور فہم ابھی حاصل نہیں ہوا تھا، وہ اس بدبخت کے خیالات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام سے دھوکہ کھا کر اس کے جال میں پھنس گئے۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب خفیہ طور پر میں ایک بہت بڑی طاقتور جمعیت جمع کر سکتا ہوں، کامیاب ہو چکا ہوں، تو اس نے کوفے والوں کو بھی خط لکھا، بصرے والوں کو بھی خط لکھا، اور مصر سے بھی لوگوں کو تیار کیا کہ حج کے موسم میں، حج کے موقع پر یہاں سے مسلح ہو کر لڑائی کی تیاری کر کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کرنے کے لیے، ان سے خلافت چھیننے کے لیے، ان کو خلافت سے دستبردار کروانے کے لیے، اگر وہ کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں قتل کرنے کی تیاری کر کے آؤ، اور آؤ حاجیوں کے روپ میں، حاجیوں کے روپ میں، پتہ نہ چلے کہ تم کس مقصد کے لیے جا رہے ہو، حاجیوں کے روپ میں آ جاؤ۔ 1000 بندہ بصرے سے نکلا، 4 گروہوں میں، 4 پارٹیوں میں، 1000 بندہ کوفے سے نکلا، 1000 بندہ مصر سے تیار ہوا اور نکلا۔ یہ مختلف پارٹیوں، گروہوں کی شکل میں منصوبہ بندی اس قدر زبردست اس عبداللہ بن سبا یہودی نے کی ہوئی تھی۔ مصر کا، کوفے کا، بصرے کا فاصلہ مختلف تھا مکے پہنچنے کے لیے، لیکن طریقہ ان کو یہ بتایا تھا کہ تم سب نے اکٹھے ہی پہنچنا ہے۔ اس طریقے سے نکالا ان کو کہ جو دور والے ہیں، جو تھوڑا قریب والے ہیں، وہ سب ایک ہی وقت میں مدینہ طیبہ پہنچ جائیں۔ یہ تقریباً 3000 لوگ ان علاقوں سے اس نے تیار کر کے
چلا دیے، نکل پڑے، حاجیوں کے روم میں آئے، مکہ پہنچ کر حجاج مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے مکے کو سائڈ پہ چھوڑا اور مدینے کے باہر آ کر ان لشکروں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ مدینے کا گھیراؤ کر لیا کر حضرت عثمان بن عفان مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد بہت زیادہ حیا والے، بہت زیادہ رحیم اور شفیق تھے، نرم دل تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی کے شہر مدینہ میں خون ریزی ہو۔ میں اپنی خلافت کو بچانے کے لیے، میں اپنی جان کو بچانے کے لیے لوگوں کو، مسلمانوں کو اپنا دفاع کرتے ہوئے مرواؤں، میری وجہ سے کوئی مسلمان قتل ہو۔ ان کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ نرمی والا رویہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ اختیار کیا، ان کی باتیں سنی، ان کے اعتراضات سنے۔ اعتراضات سارے کے سارے ان بدبختوں کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ذات پر تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی فلاں آیت کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے فلاں آیت کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ قرآن مجید کی وہ باطل تعویل کرتے تھے جو تعویل خوارج کا درہ امتیاز تھا۔ جہالت کی بنا پر قرآن مجید کو اپنے غلط مقاصد میں ڈھالنا، یہ سب سے پہلے اللہ کی زمین پر خوارج کے اندر سے یہ سوچ، یہ رستہ پیدا ہوا، اور اسی رستے پر یہ سبائی فتنے کے پروردہ لوگ اسی راستے پر چلتے ہوئے انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر بہت زیادہ اعتراضات کیے۔ ان سارے اعتراضات کا ایک ایک کر کے مدلل مفصل جواب سن کر لاجواب ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ چند لوگ ایسے تھے جن کو سمجھ آئی کہ ہمیں تو استعمال کیا جا رہا ہے، ہم تو دھوکے میں آ گئے ہیں، وہ واپس پلٹ گئے۔ سمجھ آ گئے یہ فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں لوگ جو ہمیں بصرے سے، کوفے سے، مصر سے اکٹھے کر کے لائے ہیں، ان کا مشن کچھ اور ہے، ہمیں اس فتنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان 3000 کے لگ بھگ لوگوں میں سے کچھ واپس چلے گئے، چھوڑ گئے۔ تقریباً 1800 لوگ، ان میں سے وہ اپنی خباثت پر، اپنی آباء و اجداد کی ذلت پر، جن میں اکثریت منافقین کی تھی اور جن میں چند لوگ دھوکے میں مبتلا ہو چکے تھے، مسلمان تھے لیکن ان کو دھوکے کی نہیں سمجھ آ سکی، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سامنے اعتراض کر کے، ان اعتراضات کے جواب سن کر، جوابوں سے لاجواب ہو کر مطمئن ہونے کی بجائے مزید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف پراپیگنڈا شروع کیا۔ ان لوگوں میں کچھ مدینے کے اندر رہنے والے بھی شامل ہو چکے تھے، مدینے کی آبادی کے کچھ باسی، وہ بھی ان فتنہ بازوں کے ہم رکاب تھے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ یہ ایک فطری بات ہے، کوئی کوفے کا رہنے والا، کوئی بصرے کا رہنے والا، کوئی مصر کا رہنے والا کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں ان کو کوئی پناہ دینے والا نہ ہو، ان کا کوئی سہارا بننے والا نہ ہو، ان کا کوئی سہولت کار نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو، تو وہ جتنے بھی آ جائیں جلدی کی یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کو مدینہ طیبہ سے اپنے سہولت کار میسر آ گئے، انہوں نے ان سہولت کاروں کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خطبہ دینے سے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسی محاصرے کے دوران مصری لوگوں سے مخاطب ہوئے، ان سے بات چیت کی، ان کے اعتراضات سنے، سمجھایا،
وہ واپس چلے گئے. انہوں نے دیکھا, عبداللہ بن سبا یہودی نے دیکھا ہم تو ناکام ہو گئے, یہ مصری سارے لوگ واپس چلے گئے وہ آسرا چھوڑ کر, ہم تو کامیاب نہیں ہوں گے. ابھی وہ رستے میں تھے, مالک بن اشتر ایک عبداللہ بن سبا یہودی کا دایاں بازو, اس کا مشیر, بہت بڑا خبیث, اسلام کا دشمن, مسلمانوں کا دشمن, اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے یہ شیطان مالک بن اشتر, اس نے ایک خط جھوٹا تیار کیا جس پر جھوٹی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ والی مہر جو وہ خطوں پر لگواتے تھے, وہ جھوٹی مہر تیار کر کے وہ خط پر لگائی, اور وہ خط ایک بندے کو دے کر بھیجا مصر کے گورنر کی طرف. عبداللہ بن سعد بن ابو سرح رضی اللہ عنہ کے نام لکھا, وہ مدینہ طیبہ کے گورنر تھے اس وقت, اور خط لکھا جا رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں. مہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں لگائی, نہ انہوں نے لکھا, نہ ان کو پتا ہے اس بات کا. ان بدبختوں نے سازش کی, اس خط میں لکھا کہ یہ مصری جب واپس آپ کے علاقے میں پہنچے تو ان سارے لوگوں کی گردنیں اڑا دو, یہ فتنے باز لوگ ہیں, بڑی مشکل سے میں نے ان کو یہاں سے قائل کر کے واپس بھیجا ہے, ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا. رستے میں وہ خط ان کے سامنے اس کو کھلوا دیا گیا لوگوں کے سامنے. جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان نے خط لکھا ہے, عثمان کی مہر لگی ہوئی ہے, اور عثمان کی مہر وہ عثمان کے بغیر, رضی اللہ عنہ کے بغیر تو لگا کوئی نہیں سکتا. انہوں نے کہا اچھا عثمان بن عفان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, ہم واپس نہیں جائیں گے, ہم لڑیں گے, آ کر کریں گے خروج اس کے خلاف, اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. یہ سازش کا سب سے بڑا ذمہ دار یہ کذاب مالک بن اشتر, عبداللہ بن سبا یہودی کا سب سے اہم اور بڑا مشیر, فتنے باز یہ انسان تھا. وہ پھر واپس آ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں خطبے سے روک دیا, نمازوں سے روک دیا. اپنا ایک بندہ, ان بلوائیوں نے, ان سازشیوں نے اپنا ایک بندہ مسجد نبوی کا امام مقرر کر دیا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, حضرت عثمان بن عفان مسلمانوں کے خلیفہ راشد تھے. خلیفہ کی اطاعت مسلمانوں پر فرض ہوتی ہے. اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حکم دیتے تو یہ 1800 بلوائی, یہ فتنے باز, یہ ابن سبا کے جھانسے میں آنے والے شر پسند منافقین کا جتھا, قسم اللہ کی ان کا جوڑ جوڑ اڑا کے رکھ دیتے وہاں پر. لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں یاد تھی. پیارے پیغمبر نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئیاں اپنی زندگی میں کی تھی کہ اللہ عثمان کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز کریں گے. ایک حدیث پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ کو سنائی کہ پیارے پیغمبر نے احد نے جب حرکت کی تو اپنا پاؤں احد پر مار کر کہا اثبت احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان. دوسری حدیث بخاری کی ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے مروی, وہ بھی میں نے آپ کو پچھلے خطبہ جمعہ میں سنائی کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے باغ میں, ابو موسیٰ عشری دربان بن کے دروازے پر بیٹھ گئے. عمر آئے, ابو بکر آئے, انہوں نے اجازت مانگی تو پیارے پیغمبر نے کہا ان کو اجازت دے دو, وبشرہ بالجنہ. پھر عمر آئے, انہوں نے اجازت مانگی, آپ نے کہا اجازت دے دو, وبشرہ بالجنہ. پھر عثمان آئے, انہوں نے اجازت مانگی اور کہا بشرہ بالجنت علی بلوا تصیبہ. ایک بہت بڑا فتنہ
بہت بڑی مصیبت جس کا سامنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کرنا پڑے گا، اس پر ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو اور یہ بھی بتا دو کہ ایک مصیبت کا، فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا انہیں۔ اس کے علاوہ بھی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے شہادت کی پیشین گوئیاں کئی مواقعوں پر کی ہوئی تھیں۔ ان کو یقین تھا اللہ کے نبی کی پیشین گوئی برحق ہے، سچ ہے، آسمانوں والا رب مجھے شہادت کی عظیم خلعت ضرور پہنائے گا۔ جب مجھے شہادت کی خلعت ملے تو میں کامیاب ہوں، میں ناکام نہیں ہوں، لیکن میں اپنی شہادت کی راہ میں ان فتنے بازوں کو مروانے کے لیے، ان کے خلاف لڑنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دوں وہ ان کے خلاف لڑیں، مسلمان اس میں شہید ہو جائیں، میں یہ گوارا نہیں کرتا میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون ہو۔ اس لیے محاصرے کو گوارا کر لیا، فتنے فسادیوں کے شر کو مدینہ طیبہ میں گوارا کر لیا۔ صحابہ نے اجازت مانگی، چاہو ہمیں اجازت دو، ہم ان کو روکیں، لڑیں، ختم کریں۔ لیکن پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اشاراتاً یہ وصیت بھی کی ہوئی تھی کہ مصیبت آئے گی اور تم نے اس مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ یہ فتنے باز لوگ اللہ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا، یہ تجھ سے اس کے اتروانے کا مطالبہ کریں گے۔ عثمان، وہ اللہ نے جو آپ کو قمیض پہنائی ہوگی اس کو مت اتارنا۔ ان کی بدماشی پر، ظلم پر، فتنے پر، شر پر صبر کرنا، یہ اشاراتاً حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ چیزیں بھی موجود تھیں۔ اس لیے حضرت سوال پیدا ہوتا ہے نا، بھئی امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، 24 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، گورنر تھے، فوجیں تھیں ہر علاقے میں، ہر گورنر کے پاس کسی کو اشارہ کرتے لاکھوں فوجیں جمع ہو جاتی، اور یہ 1800 بندے یہ کیا تھے ان کے لیے؟ ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا سب کو، لیکن نہیں چاہتے تھے مدینہ طیبہ میں خون خرابی کرنا، شہادت لینا چاہتے تھے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رستہ اختیار نہیں کیا، صبر کی راہ کو اختیار کیا، اور ایسا صابر شاید ہی دنیا میں کوئی پیش کر سکے۔ حکومت بھی ہے، فوجیں بھی ہیں، طاقت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کچھ بھی ان مٹھی بھر منافقوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں اور صبر کر رہے ہیں، محصور ہو گئے۔ محرم آتا ہے تو ہر جگہ پر شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے مظلومانہ شہادت وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان، قسم اللہ کی ایسی مظلومانہ شہادت دنیا میں شاید ہی کسی کو ملی ہو۔ میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا تھا کہ سب سے زبردست، سب سے بڑی مظلومانہ شہادت وہ سب سے بڑے سید الشہداء وہ ہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جن کو شہید کرنے کے بعد ان کا ناک کاٹ دیا گیا، ان کی آنکھیں نکال دی گئیں، ان کے کان کاٹ دیے گئے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، ان کے پاؤں کاٹ دیے گئے، ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر دانتوں سے چبا کر کیما بنا کر پھینک دیا گیا۔ یہ مظلومانہ شہادت سب سے بڑی رب کی زمین پر الہ کلمت اللہ کے لیے اللہ کے نبی کی امت میں وہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ بلا مبالغہ وہ ساری دنیا کے شہداء کے سردار ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فاروق اعظم کی شہادت
کوئی معمولی شہادت نہیں ہے اسلام میں. اور مظلومانہ شہادت کو دیکھا جائے، کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پانی بند کر دیا گیا. سب جھوٹ ہے. سب ابن سبا کی روحانی اولاد کا پھیلایا ہوا 100% دجل ہے. اللہ کی قسم 100% دجل ہے. ان کی اپنی کتابیں، صرف اہل سنت کی تاریخ نہیں، میں 1 درجن سے زیادہ کتابیں ان کے حوالے دے سکتا ہوں آپ کو. بری پڑی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، پانی کا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. بری پڑی ہیں کتابیں اہل سنت کی تاریخ کی نہیں. یہ ابن سبا کے روحانی فرزندوں کی مسلمہ کتابیں 1 درجن سے زیادہ کتابوں کے حوالے رکھتا ہوں. اللہ کی قسم انکار نہیں کر سکتے. وہ شہادت دیتی ہیں کہ وہاں پانی کا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ 9 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں کربلا میں. 9 محرم کو پہنچے ہیں. 10 کی صبح کو لڑائی ہوئی ہے اور کوفیوں نے ان ہزاروں خط لکھ کر بنانے والے خناسوں، دھوکے بازوں، مکاروں نے خود آگے بڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک نہیں چلنے دی اور ان کو مظلومانہ شہید کر دیا. وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، جنگ نہیں چاہتے تھے، فتنہ فساد اللہ کی قسم نہیں چاہتے تھے. حسین رضی اللہ عنہ واپس مکے جانا چاہتے تھے، یا مسلمانوں کی سرحد پہ جانا چاہتے تھے، یا یزید بن معاویہ کے پاس جانا چاہتے تھے. ایک نہیں چلنے دی ان سرکشوں نے. یہ وہی تھے یہودیوں اور عیسائیوں اور صلیبیوں کے ایجنٹ، اسلام کے دشمن، اپنی آباء و اجداد کی ذلتوں کا بدلہ لینے والے. دھوکہ دینے کے لیے 12,000 خط لکھے حضرت حسین کو مکہ میں بلانے کے لیے. اور اللہ کی قسم 12 بندے بھی ان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. 12,000 خط لکھنے والوں میں سارے کے سارے خود ہی اپنے ہاتھوں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا. جو لڑنے کے لیے نہیں آیا، جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس کے ساتھ خواتین ہیں، جو غلبہ اسلام کے لیے جاتا ہے، جنگ کے لیے جاتا ہے، کیا وہ معصوم بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ یہ جنگ کا اصول ہے اسلام کا کہ جب لڑنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے، کفر کی سرکوبی کے لیے جانا ہے تو دودھ پینے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ، خواتین کو بھی ساتھ لے کے جاؤ. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، لڑنا چاہتے بھی نہیں تھے. ان کی نظر میں کفر اسلام کا، حق باطل کا اللہ کی قسم کوئی ٹکراؤ بھی نہیں تھا. ایسی کوئی بات تھی نہیں ان کے ذہن میں. یہ سب دجل ابن سبا کے روحانی فرزندوں کا، اسلام دشمنوں کا سب دجل مسلمانوں کی قوت کو پارا پارا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اسلام کو مسخ کرنے کے لیے ان بدبختوں نے اسلام پر یہ حملہ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دے کر، ان کو مظلومانہ شہید کر کے. ان کا تو پانی بند نہیں ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کا تو 30 دن تک پانی بھی، کھانا بھی بند رہا. ہماری ماں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پانی لے کر آئی ہیں. ان بلوائیوں نے، ان منافقوں نے، ان اسلام کے دشمنوں، سازشیوں، فتنہ پرور لوگوں نے ہماری ماں کی بھی توہین کی. پانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر تک نہیں پہنچنے دیا. حضرت حسن بن علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کو بھیجا، پانی دے کے آؤ امیر المومنین کو، خلیفۃ المسلمین کو. پانی لے کر آئے. وہ پانی ان باغیوں نے، ان درندوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصر تک، گھر تک نہیں پہنچنے دیا. 30 دن تک
مسلمانوں کے اسلام کے ایک محسن بہت بڑے جرنیل کو بھوکا پیاسا رکھا گیا. کہتے ہیں بڑی مظلوم. اچھا اس شہادت کا کون تذکرہ کرتا ہے؟ کہاں پر تذکرہ ہوتا ہے؟ اچھے بھلے اہل سنت کی مساجد، اللہ کی قسم وہاں پر وہ شیعہ سوچ کے مطابق ان کی آئیڈیالوجی کے تحت اہل سنت کی مساجد کے اندر بڑی مظلومانہ شہادت بیان ہوتی ہے حضرت حسین رضی اللہ. ٹھیک ہے، مانتے ہیں شہادت ہے، مظلومانہ ہے، انکار نہیں ہے، اللہ کی قسم مظلومانہ ہے، لیکن حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت جیسی شہادت نہیں ہے. وہ منہ سے کہنا بڑا آسان ہے، 30 دن تک بھوکا پیاسا رہنا، بغیر کھائے پیے زندگی بسر کرنا آسان کام نہیں ہے. اس قدر سنگ دل، اس قدر صفاق، اس قدر درندگی ان ابن سبا کے روحانی فرزندوں کے رگ ریشے کے اندر رچی ہوئی تھی کہ نہ ان کو حضرت عثمان پر ترس آیا. حضرت عثمان نے بات بھی کی ان سے کہ دیکھو بھائی، تم میرے خلاف جمع ہو، میرے گھر کا تم نے محاصرہ کر لیا ہے، مجھے مسجد نبوی سے روک دی ہے، جس مسجد کے پلاٹ کو میں نے اپنے مال سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے، تم نے مدینے کا پانی مجھ پر بند کر دیا ہے، جو پانی میں نے اپنی گرہ سے لے کر سارے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. کیا قصور ہے میرا؟ پیارے پیغمبر کی حدیث سنائی ان بدبختوں کو کہ اللہ کے نبی نے کہا کسی مسلمان کا خون 3 چیزوں کے سوا حلال نہیں. السیب الزانی، شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا، اس کا خون حلال ہو جاتا ہے. مسلمان کا. میں نے نہ اسلام لانے سے قبل نہ اسلام لانے کے بعد میں نے زندگی میں کبھی بدکاری نہیں کی. میرا کردار تمہارے سامنے ہے، کوئی ایک اشارہ بھی دکھاؤ ایسی بات کا. یا میں نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، جو بندہ کسی کو ناحق قتل کر دے اس کا خون حلال ہوتا ہے. میں نے ایسا بھی کوئی نہیں کیا. اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے بندہ پیش کرو کہ تو نے فلاں بندے کو قتل کیا. یا تیسری صورت ہے بندہ اسلام چھوڑ جائے، مرتد ہو جائے، میں نے ارتداد کی راہ کو بھی اختیار نہیں کیا، کس بنیاد پر تم میرا قتل کرنا چاہتے ہو؟ قصور کیا میرا؟ قصور یہی تھا کہ اس بندے کے ذریعے اسلام 24 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہے. قسم اللہ کی یہ چیز اسلام دشمنوں کو چین سے جینے نہیں دیتی تھی، یہ آرام سے ان کو بیٹھنے نہیں دیتی تھی. اس چیز نے ان درندوں کے سینوں میں آگ بڑکا رکھی تھی. یہ دشمنی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یہ قصور تھا. اللہ اکبر. آگے بڑھے، گھر کے اندر داخل ہو گئے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے. حضرت حسن بھی موجود ہیں گھر میں دفاع کے لیے رضی اللہ عنہ، اور بھی صحابہ ہیں، وہ ان سے لڑنا چاہتے ہیں. حضرت عثمان بار بار روک رہے ہیں، نہیں بھائی میں اپنے دفاع سے تمہیں آزاد کرتا ہوں، میرے دفاع تم نے نہیں کرنا، میں صبر کروں گا ان کے ظلم پر، ان کی سفاکیت پر صبر. مجھے اللہ کے نبی نے اس کی وصیت کی ہے. خواب بھی سنایا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے. رات خواب آیا، اللہ کے نبی ملے خواب میں، ساتھ ابو بکر بھی ہیں رضی اللہ عنہ، ساتھ عمر فاروق بھی ہیں رضی اللہ عنہ. پیارے پیغمبر نے کہا عثمان صبح افطاری آ کر ہمارے ساتھ کرنی ہے. خواب سنایا گھر والوں کو اور کہا مجھے امید ہے اللہ رب العالمین مجھے آج شہادت کی خلعت پہنا دیں گے. میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، ابو بکر و عمر آپ کے ساتھ تھے. پیارے پیغمبر نے کہا افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے. صبح اٹھے، روزہ رکھا، یہ بلوائی داخل ہوئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر میں، بدتمیزی کی،
گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، غلام ایک دو، ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ نائلہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی برداشت نہیں ہوئی. روکنے کے باوجود وہ گستاخی کرنے والے کو انہوں نے قتل کر دیا. عثمان رضی اللہ عنہ کے روکنے کے باوجود قتل کر دیا. عثمان رضی اللہ عنہ پھر برات کا اعلان کرتے رہے، بھئی نہیں، آپ نے میرے دفاع کے لیے نہیں لڑنا، ان سے جو یہ کرنا چاہتے ہیں کر لینے دو. تلاوت کر رہے تھے جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے کمرے میں داخل ہوئے. قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ جامع القرآن، یہ اللہ کے نبی کے دوہرے داماد، جن کے بارے میں پیارے پیغمبر نے کہا تھا جب ام کلثوم رضی اللہ عنہا امام الانبیاء کی یہ تیسری لخت جگر تھی. پہلے رقیہ فوت ہو گئی تو ام کلثوم کا نکاح کر دیا عثمان سے. ام کلثوم فوت ہو گئی تو اللہ کے نبی نے کہا میری کوئی ایک تیسری اور بیٹی بھی ہوتی تو عثمان میں تیرے نکاح میں وہ بھی دے دیتا. وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قرآن مجید کھلا ہوا ہے، تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی. ان ظالموں نے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر تلوار کا وار کیا اور ان کا خون اسی آیت پر گرا جو آیت یہ کھلی ہوئی تھی قرآن مجید کی، جو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ دنیا میں بسنے والے معیار بنا لیں میرے نبی کے ساتھیوں کے ایمان کو، ان جیسا ایمان لے آئیں تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہے. اللہ نے پیارے پیغمبر کے صحابہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، ان کے ایمان کو قسم اللہ کی قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت کا معیار بنا دیا. اللہ کے ہاں ہدایت صرف وہ معتبر ہے جو ان السابقون الاولون والذین اتبعوہم بإحسان ان کے طریقے پر ہوگی. اور جو السابقون الاولون والذین اتبعوہم بإحسان ان کو برا بلا کہے، ان پر طعن و تشنیع کرے، ان کے خلاف اپنی کالی زبان گند اگالے، ان کی کالی زبانیں جن کے خلاف، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا، جن کے ایمان کو معیار بنایا، جو ان کے خلاف بکتا ہے اس کا پھر ایمان سے، اسلام سے، مسلمانوں سے کیا واسطہ، کیا ناتا اور کیا تعلق. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت کی خلعت پہن کر اللہ رب العالمین کی جنتوں کے وارث بنے. پھر بڑے فتنے چلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد. جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل میں، مظلومانہ شہادت میں کسی بھی انداز سے حصہ لیا تھا، قسم اللہ کی اس قرآن کی آیت کے مطابق آسمانوں والے رب نے قیامت تک آنے والے کے لیے ایک ایک بندے کو دنیا میں عبرت کا نشان بنایا ہے. جو آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے وہ الگ ہے، دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنایا ہے. مسلمانوں کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ پھر ان کے ساتھ کس کے ساتھ کیا ہوا، دنیا میں کیسا انجام کروایا رب نے ان بدبختوں کا. کیسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف سے اللہ ان کو کافی ہو گیا. یہ تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو تاریخ کے اوراق پلٹیں گے، شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے موضوع کو کھولیں گے تو آپ کو ایک ایک ذمہ دار کے ساتھ جو رب نے سلوک کیا انشاءاللہ وہ آپ کا کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا. تو شہید ہو گئے حضرت عثمان بن عفان، لیکن اسلام شخصیات کا محتاج نہیں ہوتا کہ شخصیت ختم ہو جائے تو اسلام ختم ہو جاتا ہے. یہ بدبخت اسلام سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اسلام کو مٹانا چاہتے تھے. فتنے آئے لیکن اسلام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں اگر 24 لاکھ مربع میل پر تھا تو پھر وہ دن بھی آئے 65 لاکھ مربع میل تک اسلام کے جھنڈے لہرا دیے صحابہ نے رضی اللہ عنہم. اور یہ یہودی عیسائی اور یہ فتنے باز دنیا میں ابن سبا کا مشن یہ کس طرح رسوا ہوئے، آج بھی یہ مشن دنیا میں چل رہا ہے اور بہت مضبوطی سے چل رہا ہے.
بہت مضبوطی سے چل رہا ہے، اور مسلمانوں کو ساری دنیا میں انتشار افتراق کی غلاظت کے اندر دنسانے کا سب سے بڑا کردار یہ ابن سبا کا مشن ادا کر رہا ہے اس دور میں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اپنے بڑوں کی تاریخ کو یاد رکھنا ہے، بڑوں کی تاریخ کو یاد رکھنا ہے، ان کے کارناموں کو یاد رکھنا ہے، ان کی خدمات کو یاد رکھنا ہے۔ جو قوم بھول جاتی ہے میرے بھائیو، وہ پھر کامیابی کی راہ کو کھو بیٹھتی ہے، وہ سازشوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد، اپنے بڑوں، ان کے کارنامے ہمارے سامنے ہوں، ان کی عظمتیں، ان کا کردار ہمارے سامنے ہو، تاکہ ہم بھی جس طرح انہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، انہی جیسا ایمان اپناتے ہوئے ہم بھی وہی کردار ادا کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔